ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اے لوگو تمہارا رب وہ ہے جس نے زمینوں کو، آسمانوں کو، پوری کائنات کو 6 دنوں میں بنایا. ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہو گیا. یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر دن رات بنائے، چاند سورج کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اس کائنات کو سجایا، اور میرے حکم سے ہی اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے. الا لہ الخلق والامر، خلقت بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چل رہا ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ذرہ نہیں ہل سکتا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا. الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اے میرے بندو، میری وہ ذات ہے جو بابرکت ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے. پوری کائنات کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا، لیکن کوئی احسان نہیں جتلایا، کوئی احسان کا تذکرہ نہیں فرمایا. لیکن جب باری آئی سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، سب کہیں دل سے صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے محبوب کا تذکرہ آیا، رب کائنات نے بھی ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے مومنین کی جماعت، میرا تم پر احسان ہے. پہلے احسان کا تذکرہ فرمایا اور بعد میں یہ تذکرہ فرمایا کہ میرا تم پر یہ احسان ہے کہ میں نے تم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور تمہیں اپنے حبیب کی امت میں بھیجا. کیوں نہ ہو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ. کہ اس کائنات کا وجود نہیں ہوا تھا، ابھی کائنات بنائی نہیں گئی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین نہ آسمان، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے نہ سیارے، کچھ نہیں تھا، صرف ایک اللہ کی ذات تھی جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے. حدیث قدسی کے اندر میرے رب نے خود ارشاد فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میرا کوئی تعارف نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، چونکہ کوئی مخلوق ہی نہ تھی. فأحببت أن أعرف، میں نے چاہا میرا تذکرہ ہو، میرا تعارف ہو، انٹروڈکشن ہو. فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق بنانے کا فیصلہ کیا اور سر فہرست میں نے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا عزم کیا. اس کائنات میں اپنے محبوب کو بھیجنا ہے اور پھر اپنے محبوب کے صدقے میں ہم نے پوری کائنات بنائی ہے، پوری کائنات کو سجائی ہے، اس لیے کہ میرا محبوب اس کائنات میں آئے گا. وہ شام کیا شام دل نواز تھی جو
صبح کی آمد کی خبر دے رہی تھی، جس میں نبیوں کا امام اور رسولوں کا سرتاج پیدا ہونے والا تھا۔ وہ صبح کیا صبح جا فضا تھی جو نوید بہار لے کر آئی، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، ہادیوں کا ہادی، روشنی کا پیامبر، ظلمتوں کا پردہ در، یعنی وہ خاتم الانبیاء والمرسلین اس روئے زمین پر آ چکے ہیں، جن کی آمد کی خبر سارے نبی اپنی امتوں کو دیتے آئے تھے، جن کی بشارت حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دی تھی، جن کے لیے دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کی، اور جن کی آمد کی خبر سارے نبی دیتے چلے آ رہے تھے۔ ربیع الاول کا مہینہ عام الفیل میں 9 یا 12 تاریخ اور انگریزی کے حساب سے 22 اپریل سن 571 عیسوی اور ہندی کے اعتبار سے 1 جیٹھ سن 628 وکرمی، پیر کا دن، صبح کا سہانا وقت 4:20 پر رب ذوالجلال نے اس کائنات پر رحم فرمایا اور اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آیا، عرب کا دستور تھا کہ جو بچہ رات میں پیدا ہو اسے ہانڈی سے ڈھانپ دیا جاتا تھا کہ کسی کی نظر نہ لگے۔ میں نے بھی وہی کیا، ہانڈی سے ڈھانپنا تھا کہ چٹ سے آواز آئی اور ہانڈی 2 ٹکڑے ہو گئی۔ میں ڈر گئی، اپنے بچے کو گود میں لے لیا، میرے بچے کا چہرہ جو ہی ظاہر ہوا پورا کمرہ نور سے بھر گیا، اور چھت میں ایک سوراخ ہوا، اس سے ایک بادل داخل ہوا گھر کے اندر، جس سے پورا کمرہ دھواں سے بھر گیا، اور ذرا دیر میں مجھے محسوس ہوا میری گود میں میرا بچہ نہیں ہے، اور اس بادل سے آواز آئی، طوف بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرف باسمہ ونعتہ وصورتہ، کہ میرے محبوب کو مشارق و مغارب کا یعنی پوری کائنات کا سیر کرا لاؤ، کہ پوری کائنات کو یہ خبر پہنچ جائے کہ آج جس ذات کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند سورج ستارے سیاروں کو بنایا ہے، آج وہ ذات اس روئے زمین پر آ چکی ہے۔ لَيَعْرِفُ بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ، انہیں معلوم ہو جائے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس دنیا میں آ چکی ہے۔ اور آواز آئی رب ذوالجلال کی طرف سے، لَآتُوهُ خُلُقَ آدم وَمَعْرِفَةَ شِیش وَشَجَاعَةَ نوح وَخُلَّةَ إِبْرَاہیم وَاسْتِسْلَامَ إِسْمَاعِیل وَفَصَاحَةَ صَالِح وَحِکْمَةَ لوط وَرِضَاءَ إِسْحَاقَ وَبُشْرَى یعقوب وَجَمَالَ یوسف وَشِدَّةَ موسیٰ وَجِہادَ یوشع وَحُبَّ دانیال وَوَقَارَ إِلیاس وَقَلْبَ ایوب وَلَحْنَ داؤد وطاعة یونس وعصمة یحییٰ وزہد عیسیٰ وأغمسوه فی اخلاق النبیین۔
کہ میرے محبوب کو حضرت آدم علیہ السلام کے اخلاق دے دو، حضرت شیش کی معرفت دے دو، حضرت نوح کی شجاعت دے دو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دوستی دے دو، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی دے دو، حضرت صالح کی فصاحت دے دو، حضرت لوط کی حکمت دے دو، حضرت اسحاق کی رضامندی دے دو، حضرت یعقوب کی خوشخبری دے دو، حضرت یوسف کا جمال دے دو، حضرت موسیٰ کا جلال دے دو، حضرت دانیال کی محبت دے دو، حضرت الیاس کا وقار دے دو، حضرت داؤد علیہ السلام کی شیریں آواز دے دو، حضرت یونس کی فرما برداری دے دو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دے دو۔ اور میں نے تمام نبیوں کو جو خصوصیات دی ہیں، جو خوبیاں دی ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے میرے محبوب آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سب کچھ داخل کرتا ہوں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ ابھی آئے ہیں اور تمام نبیوں کی تمام خصوصیات کو رب ذوالجلال نے میرے محبوب کے اندر داخل کر دیا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں اس دنیا میں جو بھی بچہ آتا ہے اس کا ختنہ اس روئے زمین پر ہوتا ہے، لیکن میرا بچہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولد مقطوع السرہ ولد مختون، کہ میرے محبوب وہ فرماتی ہے میرا بچہ ختنہ شدہ آیا، اس دنیا میں ختنہ کی ضرورت نہیں پڑی، رب ذوالجلال نے ختنہ شدہ بھیجا ہے میرے محبوب۔ اور فرماتی ہیں جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے ناف میں ناری لگی رہتی ہے، اسے کاٹا جاتا ہے، پھر زخم سوکھتا ہے۔ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے، حضرت آمینہ فرماتی ہیں ولد مقطوع السرہ، کہ میرے بچے کے ناف میں کوئی ناری نہیں لگی تھی، میرے بچے کا ناف پہلے سے ہی صاف ستھرا تھا۔ اور فرماتی ہیں جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے خون پانی میں وہ لت پت ہوتا ہے، گندگی رہتی ہے، لیکن میرا بچہ اس حال میں آیا کہ ذرہ برابر بھی جسم پر کوئی گندگی نہیں ہے، ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو نہلا دھلا کر نور سے اس کائنات میں بھیجا ہے کہ ذرہ برابر کوئی گندگی نہیں تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھوں نے میرے محبوب سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے اس سے زیادہ جمال والا، اس سے زیادہ جلال والا، اس سے زیادہ خوبصورتی والا کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جنا ہے۔ رب کائنات نے میرے محبوب کو ویسا ہی بنایا جیسا کہ میرے محبوب نے چاہا کہ آپ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ عرب کا دستور تھا کہ بچے کی پرورش کے لیے اور دودھ کے انتظام کے لیے بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے، دایا آتی تھیں، بچے ڈھونڈتی تھی اور جو بچہ مل جاتا جسے وہ لے کر جاتی تھی۔
اس زمانے میں طائف سے دایا کی ایک ٹیم آئی، اور جو دایا بھی آتی جب میرے محبوب کو دیکھتی بے ساختہ یہ کہتی میں نے ایسے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا۔ لیکن جب یہ معلوم ہوتا کہ یتیم ہے چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی کہ یتیم بچہ ہے، انہیں لے بھی جائیں گے تو ان کے والد ہی نہیں ہے تو ہماری کیا خاطر ہوگی۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کہ تاریخ میں ان کے نام کو روشن ہونا تھا، دیکھتے ہی بے ساختہ یہ جملہ کہ ما رأیت طفلا قط، کہ میں نے اس طرح کا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ کہاں سے دیکھے؟ رب ذوالجلال نے پوری کائنات میں سب سے مقدس ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور بات ہو جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بے ساختہ یہ کہتی ہیں اے آمنہ، میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤں گی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ ماں اپنے بچے کو دے رہی ہیں اور فرما رہی ہیں کہ یا اختی حلیمہ سعدیہ، اے حلیمہ سعدیہ، میرا بچہ یتیم ضرور ہے، لیکن یتیم سمجھ کر میرے بچے کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرنا، چونکہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا میں جہاں غسل کرتی پورا غسل خانہ خوشبو سے معطر ہو جاتا، یہاں تک کہ میں جہاں تھوکتی میرے تھوک سے خوشبو آتی تھی، اور میرا بچہ اس دنیا میں آیا، ختنہ میں نے نہیں کیا ہے، میرے رب نے ختنہ کر کے بھیجا ہے، اور جو بچہ اس دنیا میں آتا ہے ناف میں ناری رہتی ہے۔ اے حلیمہ سعدیہ، میرے بچے کے ناف پہ کوئی ناری نہیں لگی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے میرے بچے کو بالکل صاف ستھرا بھیجا، اتنا صاف کہ جیسا کہ نور سے نہلا کر کے میرے بچے کو بھیجا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یتیم ہے محمد بن عبداللہ، یتیم سمجھ کر میرے بچے کی پرورش میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرنا۔ حلیمہ سعدیہ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا۔ اب حلیمہ سعدیہ آنسو جاری ہے اور بچے کو گود میں لیتی ہے، اور ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہے، اور جو ہے الوداع کہتے ہوئے وہ بچے کو لیتی ہے اور اونٹنی پر سوار ہوتی ہے، اور سوار ہوتے ہی اونٹنی اتنی تیز چلتی ہے کہ ساری سہیلیوں نے کہا کہ حلیمہ سعدیہ کیا یہاں پر سوار بدل لیے تم نے؟ تو جواب دیا نہیں، سواری نہیں بدلی ہے، بلکہ یہ سوار محمد بن عبداللہ، ان کی برکت ہے کہ میری اونٹنی تیز چل رہی ہے۔ اب راستے میں چل رہی ہے، راستے میں چلتے چلتے وہ کیا دیکھتی ہے کہ چاند اور سورج ہمیں سلام کر رہے ہیں، چاند اور سورج ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، اور جو جانور راستے میں مل رہے ہیں جانور ہمیں اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کہ برسوں کی پہچان ہو۔
وہ جانور بھی سمجھ رہے تھے کہ یہی وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پیدا ہوتے ہی رب کائنات کا اعلان ہو چکا تھا طوف به مشارق الارض ومغاربها لا يعرف باسمه ونعته وصورته کہ میرے محبوب کو مشارق و مغارب کا سیر کرا کے لے آؤ کہ پوری کائنات کو خبر ہو جائے کہ جس ذات کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے آج اس ذات کی آمد اس روئے زمین پر ہو چکی ہے. اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ پہاڑی کا علاقہ اور جو درخت راستے میں سارے سوکھے ہوئے ہیں, کسی پہ کوئی پتی نہیں, ہریالی نہیں, لیکن عجیب و غریب چیز وہ کیا دیکھتی ہیں کہ میرے حبیب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور جس درخت کے آمنے سامنے ہو جاتا ہے وہ درخت فوراً سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے. کیوں نہ ہو جس ذات کے لیے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کو سجایا ہے, زمین بنائی, آسمان بنایا, چاند سورج اور ستارے بنائے, تمام نبیوں کی نبوت میرے حبیب کے صدقے میں سوال کیا گیا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنائے گئے؟ متی وجبت لک النبوہ, تو جواب ہوتا کہ 40 سال کی عمر میں. نہیں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین کہ آدم کا پتلا بھی میں بنا تھا